وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور کہا آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور بے شک میں تمہارا رفیق ہوں۔ اور جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ ایڑیوں کے بل بھاگا اور کہنے لگا میں تم سے بری ذمہ ہوں، بے شک میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں جنگ بدر کے حوالے سے کہ جنگ بدر کے دن جو ہے ابلیس یہ کفار کے لشکر میں، کافروں کے لشکر میں سراقہ بن مالک بن جاشم کی صورت میں متشکل ہو کر آیا ابلیس، اور بیان کر رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جی کہ ابلیس جو ہے یہ جنگ بدر والے دن لشکر کے اندر کافروں کی طرف سے یہ سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں اور اس کی صورت میں، یعنی اس کے جسم میں، یعنی انسان کے بھیس میں یہ آیا اور اس کی شکل کے اندر آیا اور کہنے لگا آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، یعنی اس نے کافروں کی ڈھارس بندھائی، کفار کی، مشرکین کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارا محافظ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اچھا، اب جو کفار تھے اب وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ کون بندہ ہے؟ سراقہ بن مالک بن جاشم، جبکہ وہ سراقہ نہیں تھا، وہ سراقہ کے بھیس میں، انسان کے بھیس میں کون آیا تھا؟ ابلیس آیا تھا، ابلیس۔ جیسے کہ احادیث میں آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو طاقت جس کو عطا فرمائی، حضرت جبریل علیہ السلام اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں بیٹھے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ حضرت دحیہ کلبی بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ بیٹھا کون ہوتا تھا؟ جبریل علیہ السلام۔ حضور کی نشست و برخاست میں حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے مبارک حضور کے ساتھ لگ کر بیٹھے ہوتے تھے اور سوال جواب ہوتے تھے، تو صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ یہ دحیہ کلبی بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ کون بیٹھا ہوتا تھا؟ جبریل۔ اب ادھر کفار کے اندر کافر جو ہیں میدان جنگ میں وہ کیا سمجھ رہے ہیں کون آ گیا؟ سراقہ آ گیا، جبکہ سراقہ کے بھیس میں کون تھا؟ انسان کے بھیس میں شیطان تھا۔ تو پیچھے بھی آپ اس کی تفصیل پڑھ رہے ہیں کہ جنگ شروع ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے خاک کی ایک مٹھی اٹھا کر مشرکین کے چہرے پر ماری تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے، اور حضرت جبریل ابلیس کی طرف بڑھے۔ اب اگر اس جنگ کے اندر ایک طرف ابلیس تھا تو دوسری طرف جبریل علیہ السلام بھی تھے۔ باطل کے سامنے حق ہوتا ہے، کفر کے سامنے ایمان ہوتا ہے،
اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے. حضرت جبریل ابلیس کی طرف بڑھے. اچھا، اب ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اس نے ایک مشرک کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. ابلیس نے جون سا ایک مشرک کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور اس نے جنگ میں آ کر کیا نعرہ لگایا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا. یعنی کافروں کو ڈھارس بندھائی تھی کافروں کی کہ ڈرنا نہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، آج غالب تم ہی آؤ گے، میں بھی تمہارا محافظ ہوں جون سا ہے. اچھا، اب جب ابلیس نے اس شخص سے، جب ابلیس نے دیکھا نا کہ جبریل علیہ السلام اس کی طرف بڑھے ہیں، تو اس نے وہ جس مشرک کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ابلیس یعنی شیطان نے اس شخص سے اپنا ہاتھ چھڑایا، اور وہ اور اس کا ساتھی پیٹھ موڑ کر بھاگے. یعنی وہ تو بھاگ ہی رہے تھے جنگ کی وجہ سے، کفار جون سے ہیں، مگر ابلیس کیوں بھاگا؟ کیونکہ ابلیس کی طرف جبریل علیہ السلام بڑھے. تو ابلیس ان کے خوف اور ڈر اور ہیبت اور جلال کی وجہ سے یعنی بھاگا. تو اس شخص نے جس کا ہاتھ ابلیس نے پکڑا ہوا تھا، اس نے ابلیس کو کیا کہا؟ اس نے کہا، اے سراقا، تو ہمارے ساتھ تھا، تو ہمارا ساتھی تھا، یعنی تو کہہ رہا تھا کہ آج غالب تم آؤ گے اور میں تمہارا محافظ ہوں، تو تم ہی ہمیں چھوڑ کر سب سے پہلے تم ہی نے دوڑ لگا دی اور تم بھاگے جا رہے. مگر اس شخص کو کیا پتا تھا کہ وہ سراقا نہیں ہے، وہ سراقا کے بھیس میں ابلیس ہے، شیطان ہے. تو ابلیس نے کہا کہ بے شک، اب اس نے اس کافر کو کہا، اس نے کہا بے شک میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے. یعنی میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ جبریل علیہ السلام کو. میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں. اس نے کافر کو کہا، اس نے مشرک کو کہا، اس نے کہا میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. تو میں تو اس لیے دوڑ رہا ہوں جون سے. اس نے آگے سے یہ کہا، آگے سے کہنے لگا بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تو سخت سزا دینے والا ہے. اچھا، یہ ساری گفتگو اس نے اس وقت کہی جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تھا، جب اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا. تو بہرحال اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جب شیطان کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے آیا تھا، تو سب کو معلوم ہے کہ شیطان ایک غیر معمولی طاقتوں کا حامل ہے. وہ اس کے پاس غیر معمولی طاقتیں تو ہیں ہی. تو پھر اس نے مسلمانوں کے لشکر کو شکست کیوں نہیں دی؟ تو اس کا جواب بھی اسی روایت کے اندر آپ کو مل جاتا ہے کہ اس نے مسلمانوں کے لشکر میں جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کو صفیں باندھتے ہوئے دیکھ لیا تھا. اور جب جبریل علیہ السلام اس کی طرف بڑھے تو جو پہلے نعرے لگا رہا تھا اور سراقا کی شکل اور جسم کے اندر آیا ہوا تھا متشکل ہو کر، تو وہ کہ آج تم غالب آؤ گے اور میں تمہارا محافظ ہوں، اسی نے سب سے پہلے اس شخص کا ہاتھ چھوڑا. اس نے کہا سراقا تو کدھر دوڑ رہا ہے؟ تو ہمارا محافظ تھا. اس نے کہا میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ ابلیس جو ہے یہ بعض اوقات انسان کے بھیس میں بھی آ جاتا ہے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ انسان کے بھیس میں شیطان، انسان کا بھیس بدل کر شیطان آ جاتا ہے. اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، بس بہر دستے نباید داد دست. اے بھائی، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے اچھی طرح غور اور فکر کر لینا، کہیں کسی انسان کی بجائے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے بیٹھو، کیونکہ یہاں انسان کے بھیس میں شیطان بھی بستے ہیں، انسان کے بھیس میں شیطان بھی پھرتے ہیں جون سے. اس کی آپ کو ایک اور اس کی تائید میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر جب دار الندوہ کافروں کا جو پارلیمنٹ ہاؤس تھا، اس کے اندر ان کی ایک بڑی کانفیڈینشیل میٹنگ جو سی ہے وہ ہوئی، اور اس میں تمام قبیلوں کے سردار اس مشورے کے لیے داخل ہوئے جون سے. تو جب وہ میٹنگ شروع ہوئی تو اچانک وہاں دروازہ کھٹکھٹایا گیا.
تو انہوں نے دروازے پر جب دروازہ کھولا تو ایک اجنبی آدمی کو دیکھا جو ایک ریشمی جبہ پہنے ہوئے تھا، تو اور وہ لگ ایسے رہا تھا جیسے کسی قبیلے کا سردار ہوتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اے بزرگ تم کون ہو اور کس قبیلے کے سردار ہو؟ تو اب تھا وہ کون؟ ابلیس، جو ایک بوڑھے شخص کی شکل اور جسم کے اندر آیا تھا اور انسانی شکل میں وہاں وہ آیا تھا جن سے. تو اس نے آگے سے جواب دیا میں نجد کا سردار ہوں، جیسے تم یہاں ان قبیلوں کے سردار ہو، میں نجد کا سردار ہوں. تو میں نے اس امر کے بارے میں سنا ہے، میں نے یہ معاملہ سنا ہے کہ تم یہاں اکٹھے ہوئے ہو، تو میں بھی حاضر ہوا ہوں کہ تمہاری گفتگو سنوں، اور مجھے امید ہے کہ میں تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے سکتا ہوں، کوئی اچھی رائے دے سکتا ہوں، کیونکہ میں اہل نجد کا سردار ہوں اور تم بھی سارے سردار ہو. تو انہوں نے کہا کہ آئیے تشریف لائیے. تو چنانچہ وہ ان کے ہمراہ ان کے پارلیمنٹ ہاؤس میں یا ان کے لیجسلیٹو کمیٹی کے اندر وہ بھی بیٹھ گیا. اس نے کہا میں بھی تم بھی اپنے مشورے دو، میں بھی تمہیں اپنے مشورے دیتا ہوں. اب جب سارے مکہ مکرمہ کے سردار اکٹھے ہو گئے اور گفتگو شروع ہوئی اور اس شخص کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی ہیں وہ تو جو ان سے سارے کے سارے مدینہ منورہ چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی ہیں وہ سب مدینہ منورہ چلے گئے. تو اب پیچھے رہ گئی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ رہ گئیں. تو اگر وہ بھی کسی دن یہاں سے چلے گئے تو وہ تو ہمارے قبضے سے نکل جائیں گے اور سارے اکٹھے ہو کر ہمارے پر حملہ کر دیں گے اور بس پھر ہمیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے. تو ہم آج یہاں سارے اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس معاملے کو ہم کس طریقے سے اس کا بالکل کلا کما کر دیں تاکہ ہماری کوئی نجات ہو سکے، ہم بچ سکیں. تو ابو البختری بن حشام وہ کہنے لگا کہ میرا ایک مشورہ ہے. اس نے سب سے پہلے مشورہ دیا. اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ جو آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسا کرو کہ زنجیروں میں جگڑ دو اور ایک مکان میں بند کر دو اور اس مکان کو باہر سے تالا لگا دو، اور پھر اس دن کا انتظار کرو جب پہلے شعراء زہیر اور نابغہ وغیرہ کو اس طرح یعنی معاذ اللہ ہم نے سزا دی تھی اور پھر وہ اندر مکان کے اندر ہی جون سے وہ مر گئے تھے اور ختم ہو گئے تھے. اب یہ سن کر وہی جو شیطان ابلیس جو آدمی کی صورت میں آیا تھا، انسان کی شکل میں آیا تھا، ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں، اس نے کہا کہ یہ رائے بالکل بے معنی اور لغو اور بےہودہ یہ مشورہ ہے، یہ تمہارا مشورہ کسی کام کا نہیں ہے. تم انہیں کسی مکان میں بند کر دو گے تو اللہ یا ان کے جو عقیدت مند ہیں جب ان کو پتہ چلے گا تو وہ اپنی جان کی بازی لگا کر ان کو وہاں سے نکال لیں گے. ان کے عقیدت مند صحابہ کرام جو ان سی، اور وہ ان کو یہاں سے نکال کر لے جائیں گے اور تم ان کی شکل دیکھتے رہ جاؤ گے آپس میں ایک دوسرے کی. تو یہ رائے بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد ابو الاسود ربیعہ بن عمر عامری کہنے لگا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو شہر بدر کر دو اور اس علاقے سے نکال دو. اب پھر وہ جو شیخ نجد تھا جو ابلیس یعنی انسان کے بھیس میں شیطان، اس نے کہا جو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا کہ نہیں یہ مشورہ بھی بالکل فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جون سے. اس نے کہا کہ اس کا کچھ نہیں ہوگا جون سے. تو اب اس کے بعد ایک اور بندہ یعنی ابو جہل نے ایک مشورہ دیا. وہ بولا کہ اس نے کہا کہ اگر فرض کر لو کہ تم انہیں ملک بدر کر دیتی ہو یا شہر بدر کر دیتی ہو تو تم ان کے کلام کا حسن جانتے ہو. جب وہ اپنی زبان مبارک سے کلام کریں گے، اپنی زبان سے کلام کریں گے جن سے، تو پھر وہ کیا ہوگا، جن قبیلوں کے پاس تم انہیں باہر نکالو گے وہ ان سارے قبیلوں کے ساتھ مل کر تمہارے پر حملہ کر دیں گے. تو بجائے اس کے کہ تم ان کو جڑ سے اکھاڑو وہ تو تمہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے جن سے. تو پھر کیا کرو گی؟ اس لیے کوئی اور تجویز سوچو جن سے، کوئی اور تجویز. اچھا، اس کے بعد ابو جہل اٹھا. ابو جہل کہنے لگا کہ میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، اس پر غور کرو. اب تیسرا بندہ اٹھا. دار الندوہ کے اندر ساری محفل کے اوپر ایک سناٹا چھایا ہوا تھا اور یہ ایک بہت کانفیڈینشیل میٹنگ تھی جس کا کسی کو کان خبر نہیں تھی کہ اس جگہ کے اوپر یہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ان سے ہے۔ اچھا، اب ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے سے مکہ مکرمہ کے عرب کے یہاں جتنے قبیلے ایک ایک بندہ چنو جو ان سے جو بہادر ہو، اور پھر صرف بہادر نہ ہو، اس کا نسب بھی عالی ہو، اور پھر صرف اس کا نسب عالی نہ ہو بلکہ وہ قبیلے کا سردار بھی ہو۔ اچھا، اب وہ جتنے قبیلوں کے سردار، عالی نسب اور بہادر لوگ چنو گے، سب کے ہاتھوں میں ایک ایک تلوار دے دو، اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر کٹھا حملہ کر دیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہمیں پھر ان سے نجات مل سکتی ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ اچھا، اس نے اس کی حکمت یہ بیان کی کہ جب ہر قبیلے اور قریش کا ایک آدمی اور سردار ان کے قتل میں ملوث ہوگا تو ان کا خون کسی ایک شخص یا کسی ایک قبیلے کے اوپر نہیں آئے گا بلکہ تمام قبیلوں کے اوپر آئے گا، اور بنو ہاشم جو ہیں یہ سارے قبیلوں سے بیک وقت قصاص نہیں لے سکیں گے، تو آخر کار دیت لینے پر رضامند ہو جائیں گے اور ہم سب دیت بھی مل کر ادا کر دیں گے اور اس مشکل سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیں گے۔ اب جب یہ مشورہ سنا تو جو احادیث کے اندر آتا ہے، قرآن کریم کی تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ جو شیخ نجد تھا، جو ایک بوڑھے آدمی کی شکل کے اندر اس مجلس کے اندر آ کر بیٹھا تھا، وہ خوشی سے اس کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے پھولنے لگا۔ اس نے کہا کہ یعنی تجویز وہ ہے، کہنے لگا تجویز یہی ہے جو اس شخص نے دی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس تجویز کے علاوہ۔ تو یہ جو پہلے میں نے آپ کو واقعہ سنایا جنگ بدر کے اندر سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل کے اندر ابلیس کا آنا، شیطان کا آنا، اور تفاسیر اور احادیث ہمیں بتا رہی ہیں کہ انسان کے بھیس میں شیطان، اور اسی طرح یہ جو میں نے آپ کو احادیث میں سے ایک حدیث اور یہ واقعہ سنایا، سیرت کی کتابیں اور احادیث اور مفسرین نے جو بیان فرمایا کہ جب دار الندوہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے معاذ اللہ راستے میں سے ہٹانے کی کے اوپر ایک پلاننگ کی گئی، تو اس کے اندر بھی ابلیس جون سا تھا وہ ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا، بوڑھے آدمی کی شکل میں۔ تو اسی طرح ایک اور واقعہ بھی احادیث میں ملتا ہے کہ انسان کے بھیس میں شیطان ہوتا ہے۔ آپ کو راستے میں کوئی بندہ مل جائے، آپ اس کو انسان سمجھ رہے ہوں اور وہ کون ہو؟ شیطان، وہ شیطان ہو۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی مال زکوٰۃ کی حفاظت پر لگائی کہ مال زکوٰۃ کی حفاظت کرنی ہے۔ اچھا، میں اس کی حفاظت کر رہا تھا تو ایک شخص وہاں سے اناج اٹھا کر بھاگنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، کہا میں تجھے یعنی صبح اللہ کے رسول کے پاس لے کر جاؤں گا، میں تجھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا میں سخت ضرورت مند، محتاج اور بال بچوں والا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ مجھے اس پہ یعنی رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ وہ جو رات کو جس کو قید کیا تھا اس کا کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بڑا سخت حاجت مند تھا، میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ لہٰذا میں گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ دوسری رات وہ پھر آیا، جب اناج لے کر جانے لگا تو میں نے پھر اس کو پکڑ لیا اور کہا اب تو میں تجھے ضرور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ اس نے پھر کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں بڑا ضرورت مند ہوں اور میرے بال بچے ہیں، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر اس پر ترس آ گیا، میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ صبح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ گزشتہ رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے اپنے بال بچوں کی بڑی سخت مجبوری بیان کی، مجھے تو پھر اس کے اوپر بڑا ترس آ گیا، بڑا بیچارہ مجبور لاچار قسم کا بندہ تھا، تو میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ یہ جھوٹے لوگ جو ان سے وہ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں یا کرتے ہیں مگر ان پر عمل نہیں کرتے۔ میں تیسری رات پھر گھات میں بیٹھا، وہ آیا اور پھر اناج لے کر جانے لگا تو میں نے پھر اس کو پکڑ لیا اور کہا آج تو میں تجھے ضرور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اب وہ میری منتیں سماجتیں جب اس نے دیکھ لیا نا کہ اب میں نے پکا ارادہ کر لی ہے
کہ میں نے اس کو حضور کی خدمت میں پیش کرنا ہے. تو کہنے لگا اگر آج تم مجھے چھوڑ دو نا تو میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں. اگر آج تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، کلمات بتاتا ہوں تمہیں، جس سے تمہیں بڑا فائدہ ہوگا. جب بستر پر جاؤ نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. جب بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اگر تم بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھو گے تو صبح تک تمہاری خود اللہ حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا. اور وہ خود کون تھا؟ شیطان. وہ خود شیطان تھا، خود شیطان تھا، خود ابلیس تھا، مگر انسان کے بھیس میں تھا، انسان کے بھیس میں شیطان. کہنے لگا اگر آج مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں کلمات بتاتا ہوں، جب بستر پہ جاؤ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو صبح تک. ایک تو اس نے یہ بات بتائی کیا کہ خود اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور دوسری بات اس نے یہ بتائی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. ابو ہریرہ صبح ہوئی تو میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضرت ابو ہریرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ صبح ابو ہریرہ. تو اب حضرت ابو ہریرہ نے رات والا سارا واقعہ سنایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے تم جس شخص سے مل رہے تھے، جس شخص سے تم گفتگو کر رہے تھے وہ کون تھا؟ اب حضرت ابو ہریرہ کوئی بندہ تھا بڑا مجبور، بڑا لاچار اپنے بچوں کی وجہ سے. اب حضرت ابو ہریرہ سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ وہ شیطان تھا، ابلیس ہے تو وہ جھوٹا، ہے تو وہ جھوٹا، لیکن بات تمہیں سچی بتا گیا کہ جب تم رات کو بستر پر جاتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو گے تو خود اللہ تمہاری حفاظت کرے گا جو اس کائنات کا رب ہے، اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. اور تھا وہ خود ہی شیطان. بات صحیح بتا گیا، اس کو پتا تھا کہ یہ عمل ایسا ہے کہ یہ جہاں پڑھ دیا جائے وہاں میری رسائی نہیں ہے. تو اسی لیے مولانا روم نے فرمایا اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دس دے نباید داد دس. اے بھائی ہاتھ دیکھ کر کسی کے ہاتھ میں دینا. کیوں؟ کیونکہ یہاں انسانوں کے بھیس میں شیطان بھی بستے ہیں، انسانوں کے بھیس میں شیطان بھی پائے جاتے ہیں. اس لیے ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دینا. دیکھنا کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو وہ قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے والا ہے، سنت رسول کے اوپر عمل کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجا آوری میں کسی قسم کی کمی کرنے والا تو نہیں ہے. اس لیے دیکھ کر ہاتھ دینا کسی کے ہاتھ کے اندر. تو یہ جو 3 واقعات میں نے آپ کو بتائے کہ جنگ بدر کے اندر خود ابلیس شیطان جو ہے وہ سراقہ بن مالک بن جاشم کی صورت میں اور اس کافر کا ہاتھ پکڑ کر، اور دار الندوہ کے اندر جب وہ منحوس میٹنگ ہوئی جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، تو اس میں بھی ابلیس ایک بوڑھے آدمی انسان کی شکل میں، انسان کے بھیس میں شیطان. اور پھر جب یہ حضرت ابو ہریرہ کی مال غنیمت کے اوپر ڈیوٹی لگائی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انسان کے بھیس میں شیطان، اور وہ چوری کرنے آتا تھا رات کو جون سے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ شیطان ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. وہ میدان بدر میں بھی پہنچ جاتا ہے شیطان، دار الندوہ میں بھی پہنچا، میدان بدر میں بھی پہنچا. وہاں تو جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر دوڑ گیا، اور وہ جون سے صحابہ کرام کے پاس بھی پہنچ جاتا ہے. تو پھر ہم کس گنتی کے اندر ہیں؟ اسی طرح کا ایک شیطان میں نے مسجد نبوی کے اندر بھی دیکھا. مسجد نبوی کے اندر 20-25 سال پرانی بات ہے کم و بیش. میں مسجد نبوی میں چھتریوں والے سین میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں، جیسے یہ 3 واقعات میں نے آپ کو بتایا، بوڑھے آدمی کی شکل کے اندر، بوڑھے آدمی، اتنی اس کی داڑھی اور اتنا اس کا لمبا قد، اور شاید میں بھول گیا لال رنگ کی اس کی داڑھی. تو مجھے کہنے لگا حضرت صاحب ادھر آئیں. میں نے کہا پتہ نہیں یہ بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے. کہنے لگا وہ دیکھیں سامنے شرک ہو رہا ہے. میں نے کہا شرک ہو رہا ہے. مجھے کچھ اس کی بات سمجھ میں نہ آئی. کہنے لگا آپ کو سمجھ نہیں آئی، تھوڑا آگے آئیں.
میں آگے گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی طرف منہ کر کے، جدھر روضہ انور کی جالی مبارک مواجہ شریف کی جالی مبارک ہے، ادھر اشارہ کر کے مجھے کہتا ہے یعنی جو اہل محبت تھے، جو اہل ایمان تھے، وہ جالیوں کی طرف منہ کر کے درود و سلام پڑھنے میں، حضور کی طرف توجہ کر کے حضور سے امداد طلب کرنے میں، کیوں؟ اہل ایمان حضور کی مدد کو اللہ ہی کی مدد سمجھتی ہیں، حضور سے مانگنے اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ حضور نے اللہ ہی سے تو لے کے دینا ہے۔ تو کہنے لگا وہ دیکھیں وہاں پر نا شرک ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس شخص سے اپنی جان چھڑائی، اپنا ہاتھ چھڑایا، میں نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے جان سے۔ اور دل میں نے سوچا، میں نے کہا کہ بھئی تم ادھر یہ ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ حضور، بھئی یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ وہ اس سائے کے اندر کھڑے ہیں جہاں پر اللہ کی رحمت کے سمندر ان کے اوپر نازل ہو رہے ہیں، اور ایک تم ہو وہ مسجد نبوی میں ہو کر ان کے اوپر اللہ کی رحمت کے سمندر نازل ہو رہے ہیں، اور تم بھی مسجد نبوی کے اندر کھڑی ہو مگر تمہارے اوپر اللہ کی لعنت مسلط ہو رہی ہے، جو یہ کہہ رہے کہ وہاں پر شرک ہو رہا ہے۔ تو معلوم بات کہنے کی یہ تھی کہ انسان کے بھیس میں شیطان بھی آتا ہے، جس کے ضمن میں نے آپ کو 3 حدیثیں سنائیں جو ہیں۔ میرے ایک عزیز تھے، انہوں نے مجھے ایک بڑا عجیب واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا ہم حج کرنے گئے تو ہم 4-5 دوست تھے، تو حج کے دوران جب جمعرات کے اوپر ہم گئے، جمعہ اولا، جمعہ وسطیٰ، جمعہ عقبہ، تینوں جمعرات کے اوپر جب ہم گئے کبرا، تو ہم نے وہاں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو وہ مجھے بتانے لگے، میرے ایک عزیز بزرگ کہنے لگے ہم 4-5 دوست تھے، تو ہمارا جو ایک دوست تھا نا وہ کہنے لگا تم تو کنکریاں مار رہے ہو نا شیطانوں کو، میں نے کنکری نہیں مارنی، میں نے جوتی مارنی ہے۔ اس نے اپنے پاؤں سے جوتیاں اتاری، اس نے کھینچ کر ایک جوتی، کھینچ کے دوسری جوتی۔ انہوں نے کہا یار یہ نہ کرو ایسے، حکم تو یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم کنکریاں مارو جان سے، تم یہ کہ جوتی اتار کے مارنے لگ گئے ہو شیطان کو حج کے دوران۔ اچھا اس نے جوتی مار دی، جوتیاں ماری، اتنے میں نا ایک بوڑھا سا بڑا سا آدمی، بوڑھا ضعیف سا آیا ان کے پاس۔ یہ 4-5 بندے جب انہوں نے کنکریاں اور اس نے جوتیاں مار لیں، وہ کہنے لگا دیکھو یہ جو تم نے جوتیاں ماری ہیں نا یہ تم نے اچھا نہیں کیا، یہ تمہیں بتائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا آدمی غائب ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ دور سے نا ایک حبشی آدمی دوڑتا ہوا آیا، وہ دوڑتا آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کو کیا ہوا ہے، اور اونچا لمبا موٹا تازہ دوڑتا، جس بندے نے شیطان کو جوتیاں ماری تھی نا اس نے آ کے اس کو اتنے زور سے ٹکر ماری کہ کوئی 6-8 فٹ اڑا کر اس کو ادھر پھینکا، اور وہ دوڑتا ہوا رش کے اندر، اور اس لوگوں کے اندر وہ گم ہو گیا جن سے۔ مگر اس قدر اس نے زور سے ٹکر ماری تھی کہ اس کے بعد 5-6 دن وہ حج کے دوران وہاں پر سارے لوگ اس کو دباتے رہے اور اس کا مساج کرتے رہے، اس کی ہڈیاں ہی انہوں نے توڑ دیں، یعنی اس کا برا حال کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کے بھیس میں شیطان بھی موجود ہیں۔ اللہ عالم و رسول عالم، آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا معاملہ تھا، کیا چیز تھی۔ مگر یہ جو 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، معلوم ہوا کہ انسان کے بھیس میں شیطان بھی موجود ہے۔